السلام علیکم، ویلکم ٹو دیسی کلینک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں معاشرے کے ایک اہم مسئلے کے اوپر بات کروں گا جو کہ مردانہ کمزوری ہے، جو کہ ہر دوسرے تیسرے مرد کے ساتھ ہے، اور اس کی ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سارے ریزنز کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ اسی میں سے آج ایک بہت بڑا ریزن جو ہے، جو بہت ہی عام ہے، بہت ہی کامن ہے، جس کی وجہ سے بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اسی کے حوالے سے ڈسکس کروں گا۔ مردانہ کمزوری کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ ہے ہاتھ چلانا، یعنی کہ ہینڈ پریکٹس، یعنی کہ مشت زنی۔ مشت زنی جو ہے وہ بچپن سے ہی، لڑکپن سے ہی لڑکوں میں یہ بری عادت لگ جاتی ہے، اور یہ بری عادت ان کو جو ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے اور بچے اور جو نوجوان نسل اس کام کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے۔ شادیاں وقت پہ نہیں ہوتی، اور ہر بچے کے اور ہر لڑکے کے، نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس میں وہ فحش فلمیں اور پورن موویز دیکھ دیکھ کر اس کا دماغ اور زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے جذبات بہت ابھرتے ہیں۔ ان جذبات کے اوپر وہ قابو نہیں پاتا، اور الٹیمیٹلی آخر کار وہ کیا کرتا ہے، مشت زنی اور ہینڈ پریکٹس کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ اپنے جذبات کو کچھ سکون دے سکے۔ ہر وقت ذہن میں اس قسم کے خیالات بھی اس کے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو قطرے آنے کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ ہینڈ پریکٹس کرنے کی وجہ سے اس کے نفس کے پٹھے اور نفس کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، مادہ یعنی کہ جو منی ہے اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، یعنی کہ پتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں جو اولاد کی افزائش کے لیے، یعنی کہ اولاد کے لیے ضروری ہوتے ہیں، فرٹیلیٹی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اوورآل اسٹیمنا خراب ہوتا ہے، اور ٹائمنگ کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو ایسے مرض کے اندر ناظرین، مشت زنی کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور بہت ہی خطرناک اس کی جو ہے کنڈیشنز ہو جاتی ہیں پیشنٹس کے ساتھ۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا ہے جو مردانہ کمزوری کی ہونے کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اور بھی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں، جس کے اندر ان کی میڈیکل کنڈیشنز بھی ہوتی ہے پیشنٹس کے ساتھ۔ کچھ پیشنٹ کے ساتھ خوراک کا مسئلہ، کسی کے ساتھ الرجی کا مسئلہ، کسی کو کوئی اور میڈیکل پرابلم کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، شوگر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، نسوں کے اندر خون گاڑھا ہو جانے کی وجہ سے، بلڈ سرکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے۔ تو ریزن تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو مشت زنی ہے یہ ایک بہت ہی عام سا اور بہت ہی کامن سا، اور تقریباً میجورٹی لوگوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے، اگر آپ کے اندر مردانہ کمزوری ہے اور آپ کو یہ کمزوری اسی وجہ سے ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ مشت زنی کو چھوڑ دیں، ہینڈ پریکٹس، ہاتھ چلانا چھوڑ دیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو اپنی زندگی میں کچھ ایکسرسائز کو لے کر آنا ہے۔ آپ جم جا سکتے ہیں تو جم جائیں، آپ جم نہیں جا سکتے، وقت نہیں ہے، تو آپ نے گھر میں ہی کچھ نہ کچھ روٹین بنا لیں کہ آپ ایکسرسائز کریں کچھ دیر۔ وہ بھی نہیں ہوتا تو کہیں بھی باہر جا رہے ہیں تو پیدل جائیں، پیدل آئیں۔ پیدل چلنا آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہو جائے گی۔ ٹانگوں کی ایکسرسائز اس میں اہم ہوتی ہے، تو ٹانگوں کی ایکسرسائز کریں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی خوراک کو بہتر کریں۔ اپنی خوراک میں گوشت کا استعمال رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی الرجی اور کوئی پرہیز نہیں ہے گوشت کا، تو گوشت کا استعمال اپنی زندگی میں رکھیں، اور اپنی روزمرہ کی خوراک کے اندر تھوڑا بہت، یہ نہیں کہ آپ نے ڈیلی گوشت کھانا ہے، آپ ہفتے میں 1 سے 2 بار 3 بار بھی کھا لیں تو بہت ہے۔ اسی کے ساتھ ہری سبزیوں کا استعمال بھی اپنے اندر زیادہ رکھیں۔ جس چیزوں میں آئرن ہوتا ہے ان چیزوں کا استعمال رکھیں۔ اور سب سے ضروری چیز جو کہ ہے علاج، یعنی کہ دوا کا استعمال۔ جہاں آپ خوراک، ایکسرسائز وغیرہ کرنا بھی ضروری ہے، وہاں سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی دوا کرنا، کیونکہ ان
चीज़ों से आप रिकवर तो होंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं होंगे, और हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, हो सकता है कि आप शायद बहुत कम रिकवरी हासिल करें। लेकिन अगर आप इसके साथ दवा का इस्तेमाल भी करेंगे तो 100% यकीनी तौर पे आप बहुत जल्द इस बीमारी से और इस कमज़ोरी से को दूर कर सकते हैं। अब दवा का इस्तेमाल आपकी स्क्रीन के सामने एक दवा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दवा है फुलविक प्लस, जो कि कैप्सूल फॉर्म में है, और ये एक मुकम्मल मर्दाना ताकत को बहाल करने के लिए, मर्दाना ताकत के इजाफे के लिए एक बहुत ही अच्छी और दवा है, जो कि आपको एक तो हर्बल है जिसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साथ ही साथ ये आपको किसी किस्म की एडिक्शन नहीं करती। एडिक्शन से मुराद यहाँ पे ये कि आपको आदत नहीं लग जाएगी। बाद दवाओं में ये होता है कि आपको आदत लग जाती है कि अगर आप वो दवा इस्तेमाल ना करें तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस दवा में इस किस्म का कुछ ना साइड इफ़ेक्ट है, ना ही ऐसी कोई एडिक्शन है, बल्कि मुकम्मल तौर पे आपको ठीक करती है, और इन तमाम मसाइल जो मैंने ज़िक्र किए थे उन तमाम मसाइल के ऊपर ये असरअंदाज होती है और उनको बेहतर करती है। तो अगर आपकी शादी नज़दीक है, या आप शादीशुदा हैं, या आपकी एज ज़्यादा है, या आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा शुगर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस दवा को हासिल करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर या वेबसाइट के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पे है उस पर रब्ता और विज़िट करके ऑर्डर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।